اور اگر وہ دونوں زنو شو یا شو یعنی میاں بیوی باہم صلح نہ کریں اور وہ جدائی ہی بہتر سمجھیں اور خلو کے ساتھ تفریق ہو جائے، یا مرد عورت کو طلاق دے کر اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، اور اس طرح وہ جدا ہو جائیں، تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اور ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرمائے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے۔ یہاں پر بہت بڑا ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے، مگر افسوس کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں، مرد ہے عورت ہے، ان کی شادی ہوئی، دونوں راضی تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، شادی ہو گئی، مگر اب شادی کے بعد کسی وجہ سے ان کی بنتی نہیں ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ظلم زیادتی نہ کرو، پہلے تو یہ کہ صلح کر لو۔ صلح کا مطلب یہاں پر جو بیان کیا گیا وہ ہے کمپرومائز، کہ مرد اس کے پورے حقوق نہیں ادا کر سکتا، عورت کہے کہ جتنے کر سکتا ہے میں اتنے پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت شوہر کے پورے حقوق ادا نہیں کر سکتی، وہ شوہر سے کمپرومائز کر لیتی ہے کسی بات پہ، تو یہ ہے سمجھوتا۔ اگر یہ چل جائے بہت اچھی بات ہے، اگر یہ بھی نہیں ہوتا اور دونوں ہی جدائی چاہتے ہیں یا دونوں میں سے ایک بضد ہے کہ جدائی ہو، تو یہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ ایسا کرنا اسلام کی روح سے جائز ہے۔ اس پہ حدیثیں بھی ہیں، میں وہ بیان کر سکتا ہوں مگر ابھی حاجت نہیں ہے۔ کہنے کا یہ ہے صرف کہ ہم اپنے بچیوں کو بڑے پیار محبت سے پالتے ہیں، تو جب ان کی شادی کریں تو ان سے پوچھ کر، ان کی رضا سے، یا اگر وہ کسی جگہ شادی خود کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ساتھ دے کر، بشرطے کہ وہ لوگ سنی بریلوی ہوں، یعنی کہ عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہیں، اچھے کردار والے ہیں، تو کر دیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے۔ اور اگر بعد میں پتہ چلے بھی ان کی بنتی نہیں ہے، تو جس طرح شادی کرنے کے وقت ہم نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، اسی طرح اس بات پر بھی ہم ان کو مجبور نہ کریں کہ ہمارے گھر سے ڈولی گئی ہے وہاں سے میت ہی نکلے گی۔ یہ ہمارے اسلام کی سوچ نہیں ہے، بلکہ ٹوٹل یہاں پر چوائس دی جا رہی ہے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے قرآن پاک میں، مشہور واقعہ ہے۔ ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا واقعہ کیا تھا؟ ان کی شادی ہوئی مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں تھی، شوہر کی خدمت کرتی تھی مگر دل سے نہیں، یعنی کہ راضی دل سے نہیں تھی۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جدا ہونے کا بھی حکم دیا، اور مفہوم اس طرح ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہی بات جو میں نے کی ہے اس کی دلیل قرآن سے ڈائریکٹ آیت سے ہمیں ملتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اگر کسی جگہ اس کی شادی ہو گئی، نہیں بنی، کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھیں۔ جس طرح شادی کے وقت اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا تھا، اب بھی کریں، ایک دار بند 100 دار کھلا، سمجھے بات کو؟ تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق والی کی آگے شادی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ طلاق دینے والے کی آگے شادی نہیں ہوتی ہے، سمجھے بات کو؟ اب دیکھیں سیدہ زینب بہت اچھی تھی، سیدنا زید بہت اچھے تھے، دونوں ہی اچھے تھے مگر دونوں ہم مزاج نہیں تھے، نہیں بنی،
کوئی بات ہی نہیں، شریعت کی روح سے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ایک درس ہے جو ہمیں اپنی اولاد کو دینا ہے۔ یہ ترغیب نہیں ہم دے رہے کہ ذرا سی بات پہ اپنا جناب کپڑے اٹھا کے تو نکلا ہو شوہر کے گھر سے، یا ذرا سی بات پہ شوہر جو ہے وہ بیوی سے جدا ہو جائے۔ یہ درس نہیں دے رہے، بلکہ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کا نکاح کر رہے ہیں آپ کی مرضی سے، اب اس کو نبھانا ہے حتی المقدور، اور جب بے بس ہو جاؤ تو جدا ہو سکتے ہو۔ جس طرح اسلام نکاح کی ترغیب دیتا ہے، اسی طرح طلاق کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ون وائف فار لائف یہ اسلام کا قانون نہیں ہے، یہ اولڈ انڈین کلچر ہے۔ جب میں انڈین کہتا ہوں نا، میری مراد پاکستان بنگلہ دیش بننے سے پہلے کا جو ایک سوسائٹی ہوتی تھی، ایک جو کلچرل ہے، جو روایات ہیں، جو مطلب اس کے کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ انڈین ایک کلچر ہے، عرب ایک کلچر ہے، انگلش ایک کلچر ہے۔ تو ہم چاہے پاکستانی ہیں، ہندوستانی ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، تو ہم انڈین ہی ہیں اوریجنلی۔ تو اس کلچر میں یہ ہے کہ بس شادی زور زبردستی کر دیتے ہیں، اور پھر یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی جدائی نہیں ہونی، لڑتے رہو، مرتے رہو، سب کچھ کرو، مگر شوہر سے طلاق نہیں لینی۔ شوہر پہ پابندی ہوتی ہے اس کو نکالنا نہیں گھر سے، تو نہیں تو قبیلے ٹوٹ جائیں گے، تو قیامت آ جائے گی، تو پتہ نہیں بٹوارے ہو جائیں گے، تو پتہ نہیں بندوقیں چل جائیں گی۔ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، سمجھے بات کو۔ دیکھیں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ سورہ طلاق کی تفسیر میں آپ پڑھیں گے، شان نزول میں آپ پڑھیں گے، وہاں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید سمجھاؤں گا اس کا خلاصہ کیا ہے۔ دیکھیے طلاق جیسا بڑا فیصلہ بیٹے نے اکیلے ہی کر لیا، عمر بھی کم تھی، سمجھے بات کو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ گو کہ ان کو حیض کے دوران طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو مسئلہ پتہ نہیں تھا۔ جب مسئلہ پتہ چلا انہوں نے رجوع فرمایا، پھر بعد میں جو بھی ترکیب بنی۔ مطلب یہ تھا کہ اسلام نے مردوں کو، عورتوں کو با اختیار بنایا ہے، مجبور محض نہیں بنایا۔ اپنی رضا سے خوشی خوشی شادی کرے، رہیں، اپنی لائف گزارے، نہیں بنتی راہیں جدا کر لے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی یا کوئی عام بندہ کسی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یا بیوی ایک عالمہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، وہ طلاق لے لیتی ہے، تو اس کو خامخواہ مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، سمجھے بات کو۔ بھی ایک بندہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اور ہر ایک کو خوبصورت لگے ضروری تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح ایک عورت ہے بڑی خوبصورت ہے، ہر ایک کو خوبصورت لگے ضروری تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے جو میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک کلپ بھی بنائیں گے کہ اپنی اولاد کو جانوروں کی طرح نہ باندھ کے رکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتے۔ ہاں، اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دے کہ جو کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے۔ جیسے کنوارا لڑکا ہے، لڑکی ہے، ان کو شادی کی حاجت ہے، کسی کو پسند کرے تو نکاح کر لو، تو رہو اس کے ساتھ۔ کسی سٹیج پہ لائف کی کسی موڑ پہ نہیں بنی، جدا ہو جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لڑکا کسی اور جگہ شادی کر سکتا ہے، لڑکی عدت گزار کے کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اس کے پورے احکام قرآن میں، حدیث میں آئے ہیں، اور اس کی مثالیں میں نے چند عرض بھی کی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں ایز اے سوسائٹی، تو بہت سارے لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، یہ ہمارے گھروں سے ختم ہو سکتے ہیں۔
اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، طلاقوں سے بچائے، جدائیوں سے بچائے، لڑائیوں سے بچائے۔ مگر جب یہ چیز ناگزیر ہو جائے تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، شریعت کے مطابق اگر کوئی جدائی کر لے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے اور دل بڑا رکھنا ہے۔